اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل ون کی یہ خاص نشریات آپ تمام دیکھ رہے ہیں، اور پچھلے لگاتار 2 ایپیسوڈ سے آج تیسرا ایپیسوڈ ہے اس پروگرام کا، اس نشریات کا، جس میں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے امام حسین علیہ السلام اور قرآن مجید۔ جب سفر کربلا میں امام حسین علیہ السلام موجود تھے تو آیتوں کی جو تلاوت کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور کچھ آیتیں ایسی تھی جو امام نے لوگوں کو بیان بھی فرمایا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں تھوڑا اس لحاظ سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے شو پر ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں عالی جناب مولانا عابد رضا صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ بس دعائیں آپ کی۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، پچھلے کئی ایپیسوڈ سے آپ لگاتار ہم لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ، ہمارے ناظرین کا بھی شکریہ۔ جی مولانا صاحب، ایک اور اہم سوال آج کے پروگرام میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا یہی سوال ہوگا کہ سفر امام حسین علیہ السلام جب شروع ہوا، جب سے لے کر اور کربلا تک امام حسین علیہ السلام نے کئی آیتوں کی تلاوت کی ہے، وہ ان آیتوں میں سے کوئی آیت آپ بیان فرمائیں گے نمونے کے طور پہ کہ کون سی آیت اور ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ دیکھیے، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کی بات ہے کہ اس سفر میں امام حسین علیہ السلام نے جو آیتوں کی تلاوت کی، اس میں سے نمونے کے طور پر اب دیکھیے، میں اس پہلی آیت کی تلاوت آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، جسے امام حسین علیہ السلام نے جب 28 رجب المرجب کو مدینہ چھوڑا، جی، جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو نانا کے روضے پہ آئے خدا حافظی کے لیے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 21 آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخرج منها خائفا یترقب قال ربی نجنی من القوم۔ یہ آیت کریمہ ہے کہ جب جناب موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو خوف اور ڈر ہوا تو یہ خوف اور ڈر کے عالم میں نکلے آیت کہہ رہی ہے۔ جی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، رب نجینی من القوم، مجھے قوم سے نجات عطا کر۔ تو یہ آیت ہے سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 21، جس کی تلاوت امام حسین نے کی تھی۔ مصحف جیسا کہ آپ نے یہ آیت کا حوالہ دیا گیا، امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کا سلیکشن کیا اس وقت۔ مجھے ایک چیز جاننا ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اسی آیت کا سلیکشن کیوں کیا؟ کیونکہ قرآن مجید تو بہت بڑا ہے، لیکن اس آیت کا انتخاب کرنا کیا ریزن ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور میں اپنے ناظرین کے لیے بات پیش کروں کہ ہماری جو شریعت جس بات کو کہتی ہے کہ پروردگار عالم نے جنہیں امام اور نبی منتخب کیا ہے، ان کا کوئی کام بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا، بے شک ہر کام مصلحت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، ہماری مثلا جو یہ عقل اسے سمجھے نہ سمجھے، لیکن حتماً اس کے پیچھے مصلحتیں ہوتی ہے۔ تو امام نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی؟ اس کی مصلحت حقیقی معنی تو امام ہی جانے کہ امام نے کیوں کی، لیکن علماء کی تحقیق کے بعد علماء جس نتیجے پہ پہنچے، بہت سے نظریات علماء کے، میں ایک وجہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اس آیت کریمہ کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے، پس منظر کو دیکھیں گے، تو یہ آیت بتاتی ہے جناب موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نکلے ہیں، ٹھیک ہے نا، مصر سے رات کی تاریکی میں، تو خوف ہے، جیسے کہ آیت نے آپ کی خدمت پیش کیا، فخرج منها خائفا یترقب، ٹھیک ہے نا، خوف کے عالم میں تھے اور ڈر کے عالم میں جو ہے نکلے، یعنی فرعون سے جو بھی، البتہ فرعون سے تھا یا خدا سے خوف تھا، جو بھی، چونکہ نبی کا خوف ہے اس کی ہم تعبیر نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو خوف کے عالم میں مصر سے نکلے، تو کیا تھا اس میں؟ ایک جملہ جو آخر میں آیا کہ قال ربی نجنی القوم، نجنی من القوم، کیا کہا؟ پروردگارہ مجھے اس قوم سے نجات عطا کر، یعنی
جناب موسیٰ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو ظالم قوم ہے, یہ جو ستمگر ہے, پروردگارہ مجھے اس سے نجات عطا کر. امام حسین بھی نکل رہے تھے تو کچھ باتیں سمجھ میں آتی, وہ یہ کہ امام حسین بتا رہے تھے کہ پروردگارہ جو دعا کل جناب موسیٰ نے کی تھی وہ میں کرتا ہوں کہ ان ظالموں سے مجھے نجات عطا کر. ایک بات. دوسری بات کہیں نہ کہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین السلام بتا رہے تھے کہ زمانہ اپنے آپ کو دہراتا ہے. کل فرعون تھا, آج فرعون کی جگہ پہ یزید ہے. کل موسیٰ نکل رہے تھے, آج وارث موسیٰ امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں. لہٰذا امام حسین بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ قوم ظالم اور ستمگر ہے, اور وہی دعا جو جناب موسیٰ نے کی تھی, کہہ رہے تھے پروردگار ان لوگوں سے مجھے نجات عطا کر. اور صاحب جیسا کہ آپ نے یہ حوالہ دیا کہ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ڈر سے, خوف سے گئے, آیت کا حوالہ آپ نے دیا, اور وہی آیت امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر پڑھا, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آیت کئی واقعات کی طرف اشارہ کر رہی ہو, جس طرح سے آپ نے یہ والا بیان فرمایا؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور ظاہر سی بات ہے امید ہے کہ ناظرین کے ذہن میں بھی آپ کی جیسی فکر آئی ہوگی. کیا ممکن ہے کہ قرآن کی ایک آیت کئی واقعات پر صادق آئے, یا ایک آیت ہے اور الگ الگ اس کا نزول ہے؟ ہاں آپ دیکھیں, ایک روایت میں آپ کی خدمت پیش کروں, میں نے کسی ایپیسوڈ میں, گزشتہ ایپیسوڈ میں بات کہی تھی کہ قرآن معجزہ کیوں ہے. ایک دلیل آج اس عنوان سے بھی دیکھیں قرآن کو کہ قرآن معجزہ ہے. ہمارے آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, القرآن یجری کما یجری الشمس والقمر. قرآن ایسے جاری ہوتا ہے, ایسے چلتا ہے جیسے چاند اور سورج اور چاند. یعنی ہر دن قرآن نیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہو گیا تھا تو یا مثلا جناب موسیٰ کے واقعات کو نقل کر لیا تو بس اسی واقعے کے لیے نہیں, بلکہ قرآن جاری ہے. جس زمانے میں لا کر آپ اس کو فٹ کریں گے, اسی لیے تو باقی ہے. اسی لیے باقی ہے. نہ میں کہا کہ معجزہ اس کا اعجاز ہی ہے کہ وہ ہر زمانے کے اوپر صادق آئے گا. بالکل. اور نہ اتنا, میں نے کہا کہ جتنا اس میں تحقیق کی جائے گی, جتنا غوطہ لگایا جائے گا, اتنا ہی. علامہ طباطبائی آپ دیکھیں, بہترین تفسیر ہے ہمارے پاس, تفسیر المیزان, جی, اور بہت اچھی تفاسیر میں سے اس تفسیر کو مانا جاتا ہے. اور زندگی کے 20 سال لگا کر آپ نے اس کی تفسیر مکمل کی, اور مکمل کرنے کے بعد آج بھی بہت ٹھوس تفسیر ہے ہمارے پاس, یعنی علماء جسے مانتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک بات لکھی, وہ کہتے ہیں کہ ہر 10 سالوں میں ایک بار قرآن کی تفسیر لکھی جانی چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ قرآن ہر 10 سال بعد زمانے کی طرح سے اپڈیٹ. اچھا, قرآن کی خود قرآن تفسیر کو 20 سال, ہاں 20 سال محنت کر کے تفسیر لکھی, تفسیر المیزان. اور آج بھی علماء کے درمیان جو ہے وہ معتبر تفسیر ہے. انہوں نے لکھا ایک جگہ کہ ہر 10 سال, ہر دہے میں قرآن کی تفسیر ہونا چاہیے. کیوں؟ یعنی قرآن کے دامن میں اتنی وسعتیں ہیں, جتنا زمانہ آگے بڑھے گا. اچھا, تو تفسیر آج بھی کی جا سکتی ہے کہ علماء کر ہی رہے ہیں تفسیر, نئی نئی تفاسیر ہمارے سامنے آ رہی ہے. وہی کر رہا ہوں کہ جتنا زمانہ آگے بڑھے گا اتنا قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی, اور قرآن اس اعتبار سے اپنے آپ کو ثابت کرے گا. اگر وقت ہوتا اور ہمارا موضوع ہوتا تو میں پیش کرتا. آپ دیکھیں قرآن کہہ رہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر آپ نے نیکی کی ہے تو وہ بھی آپ دیکھیں گے, ذرہ برابر برائی کی ہے تو وہ بھی آپ دیکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ بات پرانے زمانے والوں کو سمجھنے کے لیے مشکل نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان 60 سال کی زندگی ہے, اس کی چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہے وہ خیر. لیکن آج کیمرے کی دنیا میں کہ یہ بات ثابت نہیں ہو گئی کہ انسان جو مخلوق ہے ایسا سسٹم بنا سکتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی, آپ کا جو ہے وہ گاڑی کا پہیا, گاڑی کا ٹائر اس لائن سے آگے ہو گیا جو مثلا سگنل کو توڑ رہا ہے, تو آپ کے گھر آپ کا SMS آ جاتا ہے جریمے کے طور پر, ہے نہیں؟ کس نے بتایا؟ کیمرے نے. تو جب مخلوق میں صلاحیت ہے کہ ایسے کیمرے لگا کر کیچ کر لے تو وہ تو خالق ہے. بالکل بالکل, ہر چیز قید کر سکتا ہے. مثال آپ نے دی, آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. تو جتنا زمانہ آگے بڑھے گا, کما یجری الشمس والقمر, جیسے چاند اور سورج امام رضا کہہ رہے آگے جاری ہے, ویسے قرآن جاری ہے. جس زمانے میں آپ اس کو دیکھیں گے قرآن اس زمانے کی ڈیمانڈس کو پوری کرے گا. بالکل, اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں. ہاں, یہ بات آپ نے صحیح کہا کہ پہلے زمانے کے لوگ اگر سوچتے ہوں گے تو شاید ان کے لیے امپاسبل لگتا ہوگا, لیکن آج کے زمانے کے لیے تھوڑا سا لگتا ہے کہ ہاں
یہ چیز یہاں پر سوٹ ہو رہی ہے. سوٹ ہو رہی ہے. میں نے کہا علامہ طباطبائی کہ ہر 10 سال میں اس کی تفسیر دوبارہ تفسیر ہونی چاہیے. کیا ضروری مطلب نہیں ہے پرانی تفسیر کو, پرانی تفسیر ہونی چاہیے نا. جتنا آپ آگے جائیں گے اتنا قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہر زمانے والا اپنے اعتبار سے سمجھے گا قرآن کے اعجاز ہونے کی. لیکن تفسیر عام انسان نہیں کر سکتا نا, ہم انسان ظاہر سی بات ہے کوئی بھی پڑھائیں نہیں گے. کر سکتا. اس کو عربی سے واقفیت ہو, اس سے گرامر سے واقفیت ہو, اس کے اصولوں سے واقفیت ہو. کوئی ایکس وائی زیڈ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھا اور بولا کہ میں نے تفسیر. نہیں, علماء ہی کر سکتے ہیں. اور عام علماء بھی جو واقعاً بہت محنت سے جنہوں نے پڑھائی کی ہے وہ یہ کام کرتے ہو, توفیق خداوندی جن کے شامل ہے. ایک یہ یا مثلاً ایک شخص ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آ کے اس نے جو ہے وہ ایک آیت کی تفسیر پوچھی. امام نے تفسیر بتائی تو وہ کہتا ہے کہ مولا کسی اور نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے اس کی تفسیر یہ کی تھی, آج آپ یہ کر رہے ہیں وضاحت. تو امام نے کہا کہ یاد رکھو کبھی بھی قرآن کو ایک واقعے تک یا ایک چیز تک محدود مت رکھو. یہ قرآن کا اعجاز ہے. یہ ایک آیت بھی بلکہ ایک لفظ بھی کئی کئی چیزوں کو آ کر ہر زاویے سے دیکھنا چاہیے, ہر زاویے سے دیکھنا چاہیے. اور امام نے بھی جو تفسیر کی وہ موقع محل دیکھے کہ اس وقت کیا ہوگا تو کسی اور وجہ سے کیا ہوگا, آج کر رہے ہیں تو کسی اور وجہ سے. میرے خیال سے یہ طریقہ اور یہ سسٹم مطلب لوگوں کو سیکھنا چاہیے اور لوگوں کو سکھانا بھی چاہیے ظاہر سی بات آج کے دور میں, کہ مطلب کس طرح سے قرآن مجید آج کی زندگی کے لیے بھی مطلب ایک نمونہ عمل ہے. بالکل علماء کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اور وہ جلد نتائج آئیں گے اور قرآن پہ کام ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا انشاءاللہ. چلیے ایک اور سوال میں یہاں پر آپ سے کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے جب سفر پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو یوں تو امام حسین علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے قرآن مجید کی, لیکن کچھ ایسی آیتوں کو آپ بیان کرنا چاہیں گے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے تھوڑا سا زور سے تلاوت کیا ہو تاکہ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی اس کی طرف غور و فکر کر سکیں یا انہیں سمجھانے کے لیے. جی دیکھیے یقیناً جیسا آپ نے بھی کہا اور ہم نے بھی تاکید کی تھی کہ امام حسین تو یوں ہمیشہ ذکر خدا اور قرآن پڑھتے ہی تھے, لیکن یہ آیتیں جو ہم کوٹ کر رہے ہیں یہ وہی آیتیں جس کو امام نے بلند آواز سے پڑھا, اور شاید اس کی وجہ بھی یہ کہ تاکہ تاریخ میں انہیں جگہ ملے اور آنے والا زمانہ بھی اس پہ غور و فکر کرے. یہ ایک آیت جو آپ کی خدمت مدینے میں پیش کی. اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام مکہ کے راستے پر گامزن ہوئے اور تقریباً مکہ کے قریب ہوئے تو امام نے جسٹ اس کے بعد والی آیت, پہلی آیت کریمہ تھی سورہ قصص کی آیت نمبر 21. اس کے بعد امام نے مکہ پہنچتے پہنچتے آیت سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کی. آیت کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَى مَدْيَنَ قَالَ عَصَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. یہ آیت بھی مربوط ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب چلے ہیں مصر سے اور مدین دکھائی دینے لگا, مدین کی طرف متوجہ ہوئے, تو آیت کہہ رہی ہے کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ ممکن ہے, امید ہے کہ میرا پروردگار جو ہے مجھے صحیح راستے کی ہدایت کر دے. تو امام حسین بھی جب نکلے ہیں اور مکہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اس آیت کو بلند آواز سے علنی طور پہ پڑھا تاکہ لوگ بھی متوجہ ہوں کہ امام حسین کسی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ نے اس آیت کو واضح کیا تھا, ویسے یہ آیت کا یہاں پر سلیکٹ کرنا امام حسین علیہ السلام کا کس بات کی دلیل ہے؟ دیکھیں میں نے تو کہا کہ مصلحت ہر آیت کی کہ امام نے کیوں پڑھی خود امام بہتر جانتا ہے, لیکن علماء نے جو کام کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک آیت کے کئی نتائج بھی علماء نے پیش کیے ہوں, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے اور مدین کا ارادہ کیا اور مدین دکھائی نہیں لگا تو جناب موسیٰ نے اس مدین یعنی مدائن جسے کہتے ہیں مدین کے قریب جو ہے وہ تھوڑا سا احساس امنیت کیا کہ میں اب تھوڑا سا امن میں ہوں, اب مجھے فرعون کے کارندے, فرعون کے جو ہے وہ ورکر اور غلام اور یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے, جو بھی آپ کہہ لیں کچھ اذیت نہیں کر سکتے. تب اس آیت کی تلاوت پڑھی تھی اور تلاوت کی تھی اور کہا تھا کہ ممکن ہے کہ خدا میرا خدا جو ہے امید ہے کہ صحیح راستے کی طرف ہدایت کرے گا. بالکل ہو بہو یہ امام حسین علیہ السلام کے جب مکے کو دیکھا ہے, مکہ جائے امن ہے, پروردگار عالم اپنا گھر اس میں بنایا ہے, تو امام حسین جب امنیت کا احساس کیا کہ اب میں خدا کے گھر کے پاس جا رہا ہوں, ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جسے پوری دنیا میں خدا نے انتخاب کیا ہے, تو امام حسین نے اس آیت کی تلاوت کی اور تلاوت کر کے بتلایا کہ جس طریقے سے کل جناب موسیٰ نے امنیت کا احساس کیا تھا, مکے کو دیکھ کر امام حسین نے امنیت کا احساس کیا, اس لیے اس آیت کی تلاوت کی. بہت خوب. لیکن دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں نا جو آج بھی ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں, لیکن جب گفتگو کرتے ہیں اور اس کی گہرائیوں میں ہم لوگ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گا کہ کیا کوئی ایسی بھی آیت ہے
جسے امام حسین علیہ السلام نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی بار لوگوں کے سامنے پڑھا ہو یا تلاوت کیا ہو، یعنی اس آیت کی تکرار دیکھنے کو ملتی ہو؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور ہمارے ناظرین بھی متوجہ ہوں، اور آیت بھی قابل غور ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے جس کی تکرار امام حسین نے واقعہ کربلا میں متعدد مرتبہ کی، اچھا، اور تاریخ کہتی ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام نے قیس بن مصہر کے ہاتھوں اپنا خط بھیجا کوفہ والوں کے نام، اور درمیان میں قیس بن مصہر قید کر لیے گئے، اور قید کر لیے گئے تو آپ نے کیا کیا، اس خط کو چاک کیا، پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد نگل لیا، ٹھیک، کہا کہ کیا تھا اس میں لکھا ہوا، کہ اگر لکھا ہوا کیا تھا بتانا تھا تو نہ مجھے پھاڑنے کی ضرورت تھی، نہ مجھے کھانے کی ضرورت تھی، میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ کیا لکھا تھا، اور اس لیے تو میں نے یہ کام کیا۔ نتیجہ کیا ہوا، اذیتیں دی ان کو، اور جناب مسلم کے طریقے سے کہتے ہیں کہ بام سے، چھت سے آپ کو پھینک دیا گیا، اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی، قیس بن مصہر۔ جب شہادت واقع ہوئی اور شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو ملی تو سورہ مبارک کے احزاب کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کی، جس میں قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نہبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، عہد کو پورا کر دکھایا، اور کچھ لوگ اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، اور کچھ لوگ انتظار کر رہے اپنے وقت کے آنے کا، اور کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے رویے میں کچھ بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ آیت پہلی مرتبہ امام نے یہاں پڑھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تاریخ کربلا میں جب بھی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کوئی آتا تھا کہ امام سے اجازت لے یا امام کسی کے سرہانے جاتے تھے، جی، تو اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، یعنی بار بار تکرار کی کہ مومنین میں سے من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ یا ما عہد اللہ، ٹھیک ہے نا، کہ مومنین، کچھ مومن وہ ہے جس نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو کیا کیا، پورا کر دکھایا، یعنی شہادت، جامع شہادت کو نوش کر لیا۔ کچھ وہ ہیں جو منتظر ہے کہ ان کا نمبر کب آئے گا، وہ کو اپنی شہادت کو پیش کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو کچھ پیش کر چکے ہیں اور کچھ اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے آمادہ ہے، اور کہہ رہے کہ اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ مقصد کیا، ایسا نہیں ہوا کہ دوسرے کو شہید ہوتے دیکھا تو عقیدے میں کمی آ گئی ہو، یقین ڈگمگا گیا ہو، نہیں کہ وہ شہید ہو گیا، اتنی بری طریقے سے مارا گیا، اب میں نہیں ہوں گا، میں امام کے رکاب میں، نہ، اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ شہادت پیش کر چکے ہیں اور کچھ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے انتظار میں۔ آپ غور کریں تو یہ آیت وہ آیت ہے سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 23 کہ جس کی تکرار امام حسین نے متعدد مرتبہ میدان کربلا میں کی۔ جب کوئی اجازت لینے آتا تو امام اس آیت کی تکرار کرتے، جب کسی کے سرہانے پہنچتے تو یہ تکرار کرتے، اور لفظ بھی واضح ہے کہ امام کیوں تکرار کر رہے تھے۔ جو شہید ہو چکا کہتے تھے اس کا نمبر آ گیا، اس نے جامع شہادت پیا، اپنے عہد کو پورا کر لیا، اب کچھ لوگ اور ہیں جو انتظار میں ہیں کہ آئیں اور اپنی شہادت کو پیش کریں۔ تو یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کی تکرار امام نے میدان کربلا میں متعدد مرتبہ کئی بار جو ہے وہ کی، اور لوگوں کو متوجہ کرایا کہ یہ کام جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ عہد خدا ہے، اسے یہ لوگ پورا کر رہے ہیں اور راہ خدا میں اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ بالکل۔ مولانا صاحب، آپ کی اجازت سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اجازت ہے؟ جس طرح سے واقعہ کربلا کو ہم لوگ سنتے ہیں اور تقریباً ساری وہ چیز لوگوں کو یاد ہے جو کربلا کے میدان میں ہوا یا بعد کربلا ہوا یا کربلا سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا سفر ہے، بہت سارے واقعات لوگوں کو یاد ہیں۔ میرے خیال سے اگر اس طرح سے جس آیتوں کو امام حسین علیہ السلام نے پڑھا ہے، اسی چیز کو بار بار عام کیا جائے تو جا کے ہم لوگوں کو یاد ہوگا، کیونکہ ہم لوگ تک یہ سب آیتیں پہنچی نہیں ہیں ابھی تک، لیکن مطلب نہیں، آپ کی سوری معذرت چاہتا ہوں یہ بات کہنے کی، بہت اچھی بات ہے، دیکھیے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم نے خود بھی مطلب ہم لوگ سنتے ہوئے آئے ہیں بچپن سے، لیکن کب کہاں پر کون سی آیت کا امام نے کوٹ کیا ہے، امام نے پڑھا ہے کون سی آیت کو، ہم لوگ نہیں جانتے۔ نا، ہمارے ساتھ بار بار کہنے کا مطلب ہی یہ شاید یاد ہو ہم لوگ کو۔ نہیں، ہم آپ کی بات جو ہے بالکل موافق ہے۔ البتہ مجبوری ہے کہ ہر چیز کے ایک پلیٹ فارم درکار، الحمدللہ چینل ون کے ذریعے سے اللہ نے یہ مثلا مہیا کیا یہ پلیٹ فارم کہ اس کے ذریعے سے باتیں پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ باتیں موجود ہے، لیکن آدمی کو موقع ہو، مقامات ہو تو ظاہر سی بات پہنچے گی، اور تکرار ہوگی تو یقیناً بقول آپ کے سامعین اور ناظرین کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے گی۔ ہاں، تو پھر وہ سمجھ میں آئے گا نا، زندگی میں بھی
ہم لوگ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں نا آگے، بالکل کہ کوئی پوچھے تو بتا بھی سکتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج ایسا دور ہے کہ جہاں پر چاروں طرف سے سوال آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا، پھر ہم لوگ کسی اور کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی اگر برابر سے جواب نہیں ملتا تو اور دقت ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں، چینل وین کا جتنے بھی پروگرام کا مقصد ہوتا ہے ان سبھی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سوال آپ کو لوگ پوچھتے ہیں ان کے جواب آپ دلیل کے ساتھ ان تک پہنچا سکیں، تاکہ آپ کا بھی یقین بڑھ جائے اور ان کا بھی یقین بڑھ جائے. چلیے مولانا صاحب بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے. آپ کا بھی شکریہ، آپ کی تمام ٹیم کا شکریہ، ہمارے ناظرین کا شکریہ کہ وقت نکالتے ہیں اور ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو سماعت کرتے ہیں. نہیں مولانا صاحب، یہ سب بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں. بہت شکریہ. جے ناظرین، آج کے اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، لیکن یہ نشریات ابھی باقی ہے، اس کے 2 ایپیسوڈ اور ہیں اور کئی اور بھی سوال ہیں، اہم سوال ہیں جسے ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ سوال کے ذریعے امام نے کیا جواب دیا ہے، کیا پیغام ہم تک پہنچایا ہے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت شکریہ.